یو چیپ گرل، ہاؤ ڈیئر یو، چٹاخ! اس کے کہتے ہی کمرے کی فضا میں تھپڑ کی آواز گونجی۔ تھپڑ شاید تھا کہ کمرے کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ اس نے حیرانی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ شاوی، یہ کیا تم نے ان مینرڈ لڑکی کو اپنی مینیجر کے طور پر رکھ لیا ہے؟ میرا اتنا مہنگا ڈریس خراب کر دیا اس نے۔ وہ چیخی۔ آواز نیچی رکھو سنبل، اور تم نے میری امپلائی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا اس نے ساری کافی میری مہنگی ڈریس پر گراتے خراب کر دی ہے؟ اس نے شاویز کو سرد لہجے میں کہا۔ مس اسمارا، وہ دھاڑا۔ اسمارا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، اس کی آواز پر لرز گئی۔ جی سر، اس نے بامشکل کہا۔ تھپڑ مارو۔ اس کی دھاڑ دوبارہ گونجی۔ جی؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ جس گال پر اس نے تمہارے تھپڑ مارا ہے، سنبل کے اسی گال پر تھپڑ مارو، اور تھپڑ کی گونج اگر تمہیں پڑنے والے تھپڑ سے کم ہوئی تو تمہیں میں خود ایک اور تھپڑ ماروں گا۔ اس نے سنبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاوی، اس لڑکی کو تو میں… سنبل حیران ہوئی۔ اس کی بات پر وہ آگ کا گولا بنتی اسمارا کی طرف چھپٹی تھی۔ جب شاویز نے اسے پکڑتے واپس اس کی جگہ پر اسمارا کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ مارو، اور یاد رکھنا اگر زور سے نہ لگا تو تمہیں میں مار کر بتاؤں گا زور کا کیسا لگتا ہے۔ وہ چیخا تھا۔ اسمارا کے ساتھ ساتھ سنبل بھی لرز گئی۔ نہیں اسمارا۔ اسمارا کے خود کی طرف دیکھنے پر سنبل نے نفی میں سر ہلایا۔ مارو، اس نے اسمارا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسا تاثر تھا کہ اسمارا نے بلا ارادہ ہی رکھ کر اس کی اسی گال پر شدید تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ گڈ! شاویز نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ آئندہ میرے ہی آفس میں کھڑی ہو کر میرے ہی امپلائی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس بار کمرے میں مروایا ہے، آئندہ سب کے سامنے یہ حال خود کروں گا۔ شاویز سرد تاثرات سے اسے کہتا باہر کا راستہ دکھا گیا۔ وہ وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گئی۔ اگر روتی جاتی تو کیا عزت رہ جاتی باہر اس کی؟ کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ جب اس نے تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو تم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی؟ اس کے جاتے ہی شاویز ریموٹ سے دروازہ لاک کر دے سرد تاثر لیے اس کی طرف بڑھا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کے لیے کافی لا رہی تھی۔ وہ خود ہی مجھ سے ٹکرا گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اسے لگا اب شاویز اسے تھپڑ مارے گا، اس لیے ڈر گئی تھی۔ مس اسمارا، تم اتنی معصوم ہو تو نہیں؟ کیا یہ سب تم اس کے سامنے نہیں بول سکتی تھی؟ شاویز نے اسے گھور کر دیکھا۔ سر، وہ دیوار کے ساتھ لگتی اپنی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ شاویز اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کی بات نہ ماننے پر وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ آئندہ اگر میری بات ایک ہی بار میں نہ مانی تو جو سزا تم سوچ بیٹھی ہو بالکل وہی سزا دوں گا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس کے پاس جھک کر بولا۔ شاویز کی سانسیں اس کے مومی چہرے پر پڑتی اسے مزید سرخ کر رہی تھی۔ آیا سمجھ؟ اس کے کان کی لوپ پر ہونٹ رکھتے بولا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس پاگل شخص کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ کل تک سنبل کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اور آج اس پر یہ مہربانیاں وہ سمجھ نہیں پائی۔ ہوش تو اس کو تب آیا جب اپنے رخسار پر اس کے تپتے ہونٹ محسوس کیے۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ دوبارہ کبھی تمہیں یوں حق پر روتے ہوئے خاموش نہ دیکھوں، اس نے کہتے ایک بار پھر اس کے رخسار کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اتنے میں ہی آفس کا دروازہ ناک ہوا۔ شاویز اس سے دور ہٹتے اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ اس نے ایک نظر اسمارا کا سرخ تپتا چہرہ دیکھا، پھر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے ریموٹ سے دوبارہ دروازہ ان لاک کیا اور جو بھی باہر تھا اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کے اجازت دیتے ہی اسمارا ہوش میں آتی پلک جھپکتے اپنے کیبن میں غائب ہو گئی۔ شاویز کو ہنسی تو آئی تھی اس کی حالت پر، لیکن ضبط کر گیا۔ سر، اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ سحر، کیا ہوا ہے؟ شاہزر نے پریشان ہوتی اس کی طرف قدم بڑھائے، اس کو چیئر پر بٹھاتے آفس کا دروازہ لاک کرتے خود اس کے سامنے دوسری چیئر پر آ بیٹھا۔ کیا ہوا سحر؟ شاہزر نے بے چین ہوتے دوبارہ سوال کیا۔ زب مجھے نہیں آنا یہاں، میں کل سے نہیں آؤں گی، سحر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں نہیں آنا؟
شازی نے اس کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے میم نے ڈانٹا ہے۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیوں ڈانٹا ہے میم نے میری جان کو؟ شازی نے گہرا سانس بھرتے پوچھا۔ جواب وہ جانتا تھا لیکن پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہا۔ انہوں نے لاسٹ لیکچر سے سوال کیا پر مجھے اس کا جواب نہیں آیا۔ وہ کہتی ہے میں یاد کر کے نہیں آئی لیکن میں نے کل یاد کیا تھا، پھر آپ کو سنایا بھی۔ اگر بھول گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سحر نے بے دردی سے اپنے رخسار رگڑتے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو صاف کیے۔ سحر، بس اتنی سی بات کے لیے اتنا رونا؟ اس کو بے دردی سے اپنے گار رگڑتے دیکھ شازی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یہ اتنی سی بات ہے؟ زہر، ساری کلاس کے سامنے مس نے مجھے ڈانٹا ہے، اب میں کل سے نہیں آؤں گی، بس میری پڑھائی ختم۔ ویسے بھی لڑکیاں اتنا زیادہ نہیں پڑھتی۔ سحر چٹخ کر بولی، نہیں میری جان، پڑھائی تو تمہیں کرنی ہے، اب چاہے رو دھو کر کرو یا ہنسی خوشی۔ باقی رہی میم کی بات تو ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ کیا حال بنا لیا اپنا تم نے؟ شازر اس کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے اس کا چہرہ نرمی سے صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں نا، مجھے بس نہیں آنا۔ شازر کے گلے میں بازو ڈالتے اس نے منانا چاہا۔ شازر نے ہنکارا بھرتے اس کی گردن پر لمس چھوڑا۔ زر، چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ اس کے لمس پر لرزتی ہوئی بولی، کہاں جانا ہے؟ شازر نے دوبارہ عمل دہراتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ میری کلاس ہے۔ اٹک اٹک کر بولتی وہ شازر سے دور ہونے کی مکمل کوششوں میں تھی۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں نہیں پڑھنا، پھر کون سی کلاس؟ اب سکون سے بیٹھو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ شازر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھتے اس میں گم ہونے لگا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ نہیں، میرا لیکچر ہے۔ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوتی وہاں سے بھاگی۔ شازر نفی میں سر ہلاتے ہوئے فائلز کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لڑکا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہوئی بولی، دادو فکر نہ کریں، آ جائے گا، آپ بیٹھ جائیں، آپ کی سانس پھول جائے گی۔ شازر تو مجھے سمجھانے کی بجائے اسے سمجھا۔ یہ دن رات آفس کا کہتے غائب رہتا ہے، کسی دن میری جان لے لے گا۔ صفیہ بیگم ہانپتی ہوئی بولی، ارے اتنی بھی سستی نہیں ہے میری دادو کی جان جو یوں ہی نکل جائے گی۔ وہ ان کے نزدیک جاتا ان کو صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، شازر، سلمان شاہ، مجھے مت پڑھاؤ، فون لگاؤ اس کو۔ صفیہ بیگم شازر کا کان پکڑتے ہوئے بولی، ارے دادو کان چھوڑے، میرا درد کرنے لگ گیا ہے، اور اس کو میں نے ہی بھیجا تھا ایک آفیشیل ڈنر پر، آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ شازر درد سے کراہتے ہوئے بولتا اپنا کان چھڑوا رہا تھا۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ انہوں نے شوقی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں بالکل سچ۔ یہ بتائیں میری بیوی کدھر ہے؟ وہ لہجے میں معصومیت لیے بولا تو انہوں نے کان چھوڑ دیا۔ تیری بیوی نہیں، منکوہا ہے وہ، اور سو رہی ہے۔ آج پھر گھر آتے اس کی یہی رٹ تھی کہ اس کو یونیورسٹی نہیں جانا۔ صفیہ بیگم نے ہنستے ہوئے بتایا، ہاں دادو، ایسے ہی ڈرامے ہیں سارے اس کے۔ شازر مدھم سا ہنستے نفی میں سر ہلا کر بولا، اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتی تو کیوں ضد کر رہا ہے شازر؟ ویسے تو اس کی ہر بات مانتا ہے، یہ نہ مان کر کیوں اس کو خود سے دور کرنا چاہتا ہے؟ صفیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو شازر انہیں دیکھنے لگا۔ دادو، میں چاہتا ہوں وہ مضبوط بنے، خود کو ایک اچھے مقام تک لے کر جائے۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو خود کے قابل تو ہو وہ۔ شازر نے سنجیدگی سے کہا، اللہ نہ کرے میرے بچے کو کچھ ہو۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر کہا، آپ جائیں، آرام کریں، میں انتظار کر رہا ہوں، جب شاویز آ جائے گا پھر ہی جاؤں گا۔ شازر نے انہیں تسلی دی، شازر تو بڑا ہے، اس کا خیال رکھا کر، مجھے تم دونوں کی فکر رہتی ہے۔ صفیہ بیگم اس کی براؤن بیئرڈ والی گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتے بولی، بے فکر رہیں دادو، میں شاوی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کو اپنی پیاری فکر نہیں ہوتی؟ شازر کی سرمئی آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے، پھر اس کا ذکر کرتے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہوتی ہے اس کی فکر، پر مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے تو ہے، وہ بھی چاہے جتنا مرضی بچپنا دکھا لے پر اٹکتی آ کر تجھ پر ہی ہے۔ لیکن شاوی، وہ تھوڑا من موجی سا ہے، اس لیے اس کی طرف سے ڈر لگتا ہے۔ صفیہ بیگم ہنس کر بولی، آپ آرام کریں، میں دیکھ لوں گا دونوں کو، آپ بے فکر رہا کریں بس۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرتا عقیدت سے صفیہ بیگم کی پیشانی چومتا ان کو ان کے روم کی طرف بھیج چکا تھا، جبکہ خود وہ اس کے انتظار میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاویز نے لاؤنج انٹر ہوتے ہوئے کہا، چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی، شرم کر لو کچھ شاوی۔ شازی نے اپنا لہجہ سنجیدہ کیا، شرم کیا ہوتی ہے بگپی؟
وہ شرارتی سی مسکراہٹ لیے ایک دم سے صوفے پر گرتا اس کی گود میں سرک گیا۔ شرم وہ ہوتی ہے جس سے شاویز سلمان شاہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ او کم آن بگبی، اب میں اتنا بھی بے شرم نہیں ہوں، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، کھانا کھا کر آئے ہو؟ اس کو سیٹ ہو کر اپنی گود میں لیٹتے دیکھ کر شازی نے فکر مندی سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا۔ تھک گئے ہو؟ شازی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوال کیا۔ ہاں بالکل، آپ نے کب تک آفس آنا ہے؟ میرے سر پر اتنا برڈن آ گیا ہے کام کا، وہ منہ بنا کر بولا۔ شاوی، ابھی مجھے یونیورسٹی کو جوائن کیے 1 سال نہیں ہوا، میرا ان کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ ہے اور حسن نے 3 سال کا کہا ہے، تو میں اس کا اس مشکل وقت میں ساتھ دوں گا ہی نا۔ تم سے کہا تھا تم جوائن کر لو، لیکن خود ہی تم نے منع کر دیا۔ اس نے اب سنجیدگی سے شاویز کو دیکھتے کہا۔ اس کا بہت عزیز دوست تھا حسن، جس کو اپنے کام سے دوسرے ملک جانا تھا 3 سال کے لیے۔ وہ وہاں سے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے والا تھا اور اس نے شازر سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس نے یونیورسٹی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ اگر اس نے پہلے چھوڑ دی تو اس کو جرمانہ ہوگا، تو 3 سال کے لیے وہ اس کی جگہ یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر بزنس کی کلاس پڑھا دے۔ وہ اس کو منع نہیں کر پایا تھا۔ ان بزنس اچھے سے اسٹیبلش تھا، جس کو زیادہ تو شازر ہی سنبھالتا تھا۔ شازر نے تو شاویز کو کہا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا بہت مشکل سے یونی سے جان چھڑوا کر آیا، اب دوبارہ واپس یونیورسٹی کی شکل بالکل نہیں دیکھنا چاہتا، جس وجہ سے شازر نے خود ہی جانے کا ارادہ کیا۔ آج اس کے کافی سارے لیکچرز تھے، سارا دن اس کا مصروفیت بھرا تھا۔ شاویز آفس دیکھتا، لیکن بہت کم، وہ زیادہ تر سنبل کے ساتھ ہوتا۔ اب اس کو شازر کے جانے پر سارا بزنس سنبھالنا تھا، جو اس کے لیے اچھا خاصا مشکل تھا۔ اس نے 2 میٹنگز اٹینڈ کی، پھر آفیشیل ڈنر کیا، اتنے میں ہی وہ تھک چکا تھا۔ وہ ابھی ہی فری ہو کر آیا، ڈنر وہ کلائنٹس کے ساتھ ہی کر کے آیا تھا۔ اسمارا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے اسمارا سے کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے، پر جانے کیوں وہ نہیں مانی۔ شاوی، شازر نے آہستہ سے اسے پکارا، اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ اس نے اس کے آرام کے خیال سے کہا۔ وہ لمبا چوڑا 25 سالہ بھرپور نوجوان اس چھوٹے سے صوفے پر بلا کہاں پورا آ سکتا تھا؟ نہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ شاوی، اٹھ کر روم میں جاؤ۔ اب اس نے بڑا ہونے کا روب جمایا۔ ان دونوں میں 2 سال کا فرق تھا، جہاں شاویز 25 سال کا تھا، شازر 27 سال کا تھا، اور ان دونوں سے چھوٹی تھی سحر۔ سر، آپ کی ایک میٹنگ ہے آج 3 بجے، اور پھر دوسری میٹنگ 5 بجے، اور 8 بجے آپ کا ڈنر ہے ریسٹورنٹ میں مسٹر مرتضیٰ کے ساتھ۔ اس نے سامنے کھڑے اس کو آج کا سارا شیڈیول بتایا۔ ٹھیک ہے مس اسمارا، آپ یہ فائل کمپلیٹ کر دیں اور مجھے دکھائیں۔ میٹنگ سے پہلے مجھے یہ فائل کمپلیٹ چاہیے۔ اس نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتے کہا۔ یس سر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے آفس کے ساتھ بنے کیبن میں چلی گئی، جو اس کا ہی تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے سب کام کرتی تھی۔ اس کو الگ کیبن نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ باس کو کسی بھی وقت اس سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے وہ باس کے آفس کے ساتھ بنے اس چھوٹے سے کیبن میں ہی بیٹھتی تھی۔ وہ کیبن زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن اس کے حساب سے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس کے کیبن کی ایک سائڈ کانچ کی تھی، جو اس کے اور باس کے آفس کو الگ کرتی، جس کے گرد بڑا سا بھاری پردہ لٹکا تھا۔ سر، یہ فائل چیک کر لیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فائل لے کر حاضر ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے مس اسمارا؟ آپ میری مینیجر ہیں، اگر آپ ہی اس طرح کی غلطیاں کریں گی تو پھر باقی سب تو سدھر جائیں، بہت دور کی بات ہوگی۔ اس فائل میں کچھ پوائنٹس اس سے مس ہو گئے تھے، جس پر وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کے اس قدر سخت لہجے پر اسمارا کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ شاوی، ڈارلنگ، تم بھول گئے آج ہمارا لنچ کا پلان تھا؟ وہ بنا نوک کے اندر داخل ہوتی اپنی ہی دھن میں بولی۔ وہ پرسکون سا بیٹھا۔ اس نے سنبل کو بنا نوک کے اندر آنے پر کچھ نہیں کہا، الٹا اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور مجھے ایک چھوٹی سی غلطی پر ڈانٹ دیا۔ اسمارا نے ناک چڑھا کر سوچا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ سنبل دوبارہ اس کے پاس آنے جانے لگی تھی۔ اسمارا کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ جاتا تھا، پر شاویز اپنے امپلائیز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اس لیے خاموش رہنا پڑتا۔ اس دن کے بعد سے اسمارا نے اس کے سامنے آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ سنبل کو اگنور کر دیتی۔ سنبل تو پہلے ہی ہواؤں میں تھی،
اس کو خود کے مقابل کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، لیکن اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور اسمارا کے سامنے شاویز پر اپنا مکمل حق جتاتے وہ کافی حد تک اپنا بدلہ لے بھی چکی تھی۔ مس اسمارا، اس فائل کو ٹھیک کریں اور میری 3 بجے والی میٹنگ کینسل کر دیں، اس نے سنبل پر اپنی نظریں ٹکاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اوکے سر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اپنے کیبن کے اندر چلی گئی۔ پردہ ہٹا ہونے کی وجہ سے وہ اندر کا منظر واضح دیکھ سکتی تھی۔ اوہ سو کیوٹ شاوی، تم نے میرے لیے میٹنگ کینسل کر دی۔ وہ اس کے قریب جاتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، آف کورس ڈارلنگ، صرف تمہارے لیے۔ شاویز نے کھڑے ہوتی اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا۔ اسمارا انہیں دیکھتے سر جھکا گئی۔ یہ اس کے لیے نیا نہ تھا۔ سنبل جب بھی یہاں آتی تھی شاویز کا لہجہ تک بدل جاتا۔ وہ ایک حد تک رہتا تھا سنبل کے ساتھ، لیکن وہ حد بھی بہت آگے تک کی تھی۔ وہ حسرت بری نگاہوں سے شاویز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں وہ شہزادوں کی سی آن و بان والا شاویز سلمان شاہ، جس کے پہلو میں کھڑی سنبل ملک، جس میں شاویز کی جان بستی تھی، اور کہاں وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کے آفس میں جاب کرنے والی اسمارا اسماعیل۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ہم شاپنگ پر بھی چلیں گے، اس نے غرور سے گردن اکڑاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی کن آنکھیوں سے اسمارا کی طرف دیکھا جو کام میں بزی تھی۔ وہ سر تک نہیں اٹھا رہی تھی۔ نہیں، شاویز نے اسے گھورا۔ ہاں پلیز، کل میں نے ایک ڈریس دیکھا اور مجھے وہ لینا ہے۔ وہ اس کے کوٹ کے کالر پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ایک ادا سے بولی، تم آرڈر کر لو، پیمنٹ میں کر دوں گا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ نو، مجھے تمہارے ساتھ ہی جا کر لینا ہے۔ وہ روٹھے سے لہجے سے بولی، اچھا چلو، لیکن میں 5 بجے سے پہلے آ جاؤں گا، میری میٹنگ ہے۔ شاویز مان گیا تھا، اس کی بات کیسے رد کر سکتا۔ یس چلو۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی اس کو لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی اسمارا نے نم پلکوں سے آفس کے بند ہوتے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب شاویز نے اسے تھپڑ مروایا تھا، اور پھر شاویز کا لمس یاد کرتے وہ سرخ پڑی۔ اس دن کے بعد سے شاویز تھوڑا سرد سا ہی رہتا، گویا وہ اپنے ہی لمس سے انجان سا بن گیا ہو۔ اسمارا بھی اپنے کام سے ہی کام رکھتی۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو شاویز کی جسارت یاد کرتے سینک چھوڑنے لگا تھا۔ جلدی سے اپنے دونوں رخسار مسلتی وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر اس نے گھر واپس جانے سے پہلے گروسری کرنی تھی۔ وہ اکیلی ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کی والدہ حیات نہیں تھی۔ باپ نے بھی دھر دھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی دادی کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ ان کے مطابق ان کا بیٹا اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھتا ہے، لیکن وہ تو اس کو یہ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ لے کر دیتا، خود عالی شان بنگلوں میں اپنی دوسری بیوی اور بیٹی کے ساتھ عیش کر رہا تھا۔ چلیں اسٹوڈنٹس، آج میں یہ ٹاپک سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کا سلیبس اینڈ ہے، تو کل سے ہم پریزنٹیشن سٹارٹ کریں گے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی بورڈ پر لکھنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ ان کو سمجھا بھی رہا تھا۔ ہائے سر، شاسر کتنے ہینڈسم ہیں۔ اس کے آگے والے ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے اپنے ساتھ والی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی اور بولتے ہوئے، جو ان کا ڈمپل پڑتا ہے کتنا خوبصورت ہے نا۔ دوسری نے جھک کر پہلی والی کے کان میں کہا۔ ان کی آواز اتنی بھی کم نہیں تھی کہ ارد گرد بیٹھی لڑکیوں کو نہ سنتی۔ اس نے اپنے چاروں طرف نظریں گھمائی۔ اس کے گرد بیٹھی لڑکیاں ہی کیا، لڑکے بھی ان دونوں کی بات سے متفق تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بلا شبہ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگتا تھا۔ اور پھر سارا لیکچر گزر گیا۔ وہ چوری چوری سر کی طرف دیکھتی رہی۔ ہیلو مس، کہاں گم ہے؟ ہوش تو تب آیا جب سر کی آواز اپنے بالکل نزدیک سنی۔ مس، میں آپ سے مخاطب ہوں، شاذر اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ کلاس میں وہ دونوں اجنبی ہی رہتے تھے۔ آج تک یہ تاثر نہیں ملا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں تک محرم ہیں ایک دوسرے کے۔ میں، وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی اپنی طرف اشارہ کر کے۔ جی مس، آپ جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ شاذر نہایت غصے سے بولا۔ اس نے سارا لیکچر سمجھا دیا تھا اور وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی۔ سحر، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ چلیں بتائیں مس سحر، میں نے کیا سمجھایا؟ شازی نے بورڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے سنا تو ایک لفظ نہیں تھا، پر اگر وہ سمجھ بھی لیتی پھر بھی ساری کلاس کے سامنے بولنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے اتنا کانفیڈنس ہی نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے جا کر بول پاتی۔ بتائیں،
شاذر اس کو زیرک نگاہوں سے دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ کچھ سمجھ نہ آنے پر رونے لگی۔ اس کو روتے دیکھ شاذر کا دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ کل آپ اس ٹاپک پر پریزنٹیشن دیں گی مس سحر، وہ لب بھینچ کر بولا۔ لڑکے لڑکیوں سمیت سب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ ان کا دوسرا سیمیسٹر تھا، سب جانتے تھے کہ وہ لو کانفیڈنس ہے۔ اس نے آج تک ایک بھی پریزنٹیشن نہیں دی تھی۔ شاذر کے غصے سے سبھی ڈر گئے تھے، نہیں تو باقی ٹیچرز کی طرح اس کو بھی بتا دیتے کہ وہ پریزنٹیشن نہیں دے پاتی۔ شاذر ان کو اس سیمیسٹر میں پڑھانے آیا تھا، لیکن شاذر کے غصے کے ڈر سے وہ سبھی خاموش رہے۔ شاذر کی بات سنتے وہ مزید لرز گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی بھاگتی ہوئی کلاس سے باہر بھاگی تھی۔ گڑیا، کیا ہوا میری جان؟ اس کو روتے دیکھ کر بولا۔ بھائی، اس نے ہچکی لی۔ ہاں بھائی کی گڑیا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے بول۔ بھائی، آج میں ان کھڑوس پروفیسر کی وجہ سے اتنا ڈر گئی تھی، وہ کہتی ہوئی پھر سے رو پڑی۔ نہیں تو میری سحر تو بالکل بھی ڈرپوک نہیں ہے، پھر کیوں ڈر گئی؟ دادو اس کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ان کے پاس ہی لاؤنج میں آ چکی تھی۔ نہیں دادو، میں بہت ڈرپوک ہوں۔ کل میری پریزنٹیشن ہے لیکن مجھے نہیں دینی۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سب سے کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا، پر آپ کا وہ کھڑوس پوتا اپنے حکم چلا کر میری جان لے لے گا کسی دن۔ وہ رہان سی ہوتی بولی۔ پریزنٹیشن کیوں نہیں دینی؟ تیار نہیں کی کیا؟ شاویز نے مسکراہٹ دباتے مصنوعی سا گھور کر اس کو دیکھا۔ کی ہے، اس جلدی سے بتایا، مبادہ اس بات پر اس دونوں نے ہی ڈانٹ نہ پڑ جائے جن کی وہ ہمدردی حاصل کرنے آئی بیٹھی تھی۔ پھر دینی کیوں نہیں ہے؟ شاویز نے پھر سے اسے گھورا، ساتھ ہی دادوں کے ساتھ نظروں کا تبادلہ کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے سب میری مسٹیکس نکالیں گے۔ اتنی مشکل سے تو پہلے پڑھائی سے جان چھڑائی تھی، اوپر سے نواب صاحب اب خود کلاسز لینے پہنچ گئے۔ وہ نچلا ہونٹ باہر نکال کر بولی۔ نہیں گڑیا، کوئی بھی آپ کی مسٹیک نہیں نکالے گا، آپ نے اچھے سے تیاری کی ہے۔ آپ بس اسٹیج پر جا کر یہ سوچنا کہ وہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، اگر بیٹھا بھی ہے تو ان سب کو آتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سب کو سمجھانا ہے، وہ بھی اچھے سے، پھر دیکھنا سب کو سمجھاؤ گی بھی اور ڈر بھی نہیں لگے گا۔ شاویز نے اسے ایک بڑے بھائی کی طرح سمجھایا۔ وہ چاہے شاذر کے سامنے اپنا بچپنا دکھاتا تھا، لیکن سحر کا خیال وہ ایک بڑے بھائی کی طرح ہی رکھتا تھا جس طرح شاذر اس کا رکھتا۔ لیکن کھڑوس سر تو ہوں گے، انہیں تو آتا ہے، وہ غلطی پر ڈانٹیں گے۔ اس نے نیا جواز پیش کیا۔ نہیں ڈانٹیں گے، اگر ڈانٹا تو میرا نام لے دینا۔ سر آپ کی مسٹیک نہیں نکالیں گے، جہاں سے آپ نہ سمجھا پاؤ وہاں سے سر آپ کی ہیلپ کرتی، آپ کی جگہ سب کو سمجھا دیں گے۔ اب دکھاؤ مجھے اپنی پریزنٹیشن۔ شاویز نے گردن اکڑائی۔ آج سنبل کے ساتھ لنچ کرتے، اس کو شاپنگ کرواتے، اس کو اس کے گھر چھوڑتا، پھر وہ گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی اس کو وہ روتی ملی۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلاتی اس کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ واہ، بہت زبردست، اتنی اچھی پریزنٹیشن، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں آتی نہیں ہے؟ شاویز نے پریزنٹیشن اس کی تعریف کی، جس نے سچ میں اپنا ٹاپک بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، پر وہ پھر بھی وہاں جا کر دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آتی ہے، پر بھائی ایک بات مان لینا، کل اپنے بھائی کی جگہ آپ میرے ساتھ چلے نا، میں سچ میں اچھے سے پریزنٹ کروں گی، لیکن ان کے سامنے نہیں کرنی۔ سحر نے معصوم چہرہ بناتے منت کی۔ میرے سامنے پریزنٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سحر کا سانس سوکھ گیا جب اس کے کانوں میں ایک گھمبیر آواز سنائی دی۔ نہیں تو؟ سحر کھڑی ہوتی گھبرا کر بولی۔ بھائی مجھے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ شاویز مسکراہٹ دباتے شاذر کو بتاتا وہاں سے نکل گیا۔ سحر نے روحانسی ہوتے اسے دیکھا جو اس کو یہاں اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دادی بھی نماز کے لیے چلی گئی۔ پریزنٹیشن پریپیئر ہے؟ شاذر نے اس کے قریب جاتے اس کے رخسار پر انگوٹھا سلایا۔ میں نے ابھی شاویز بھائی کو دکھائی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اس نے چہ کر کہا گویا اب بچت ہو جائے گی، پر کہاں ممکن تھا۔ ٹھیک ہے، چلو 10 منٹ میں میری کافی اور اپنا رجسٹر پین لے کر میرے روم میں آ جاؤ۔ شاذر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زر اس کے قریب جاتے ہوئے پکارا۔ اظہر کی جان، اتنی دیر لگا دی؟ شاذر اس کے ہاتھ سے کافی اور سامان پکڑے ٹیبل پر رکھتا اسے اپنے پاس بیٹھا گیا۔ نہیں تو؟ سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ اب بتاؤ پریزنٹیشن کیوں نہیں دینی تھی؟ شاذر نے اسے خوش مگی نظروں سے گھورا۔ تو آج آپ یونین میں کتنے جلاد بنے ہوئے تھے، میرا سانس سوکھ رہا تھا،
اوپر سے مجھے ہی سزا سنا دی، جبکہ وہ لڑکیاں۔ سحر بولتے ہوئے بیچ میں رہ گئی۔ کون سی لڑکیاں؟ شازی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، سحر نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاؤ سحر۔ شازی نے اپنی بات پر زور دیتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ کلاس کی گرلز ساری آپ کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، آپ پر تبصرے کر رہی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے ان سب کو کچھ نہیں کہا اور مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا، سحر نے روحانسی ہوتے کہا۔ ہاں میری جان جیلس ہو رہی تھی۔ شازی نے کہا لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سحر تو مبہوت سی اس کے گال پر پڑنے والے ڈمپل پر نظریں گاڑے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے ڈمپل کی کتنی تعریفیں کر رہی تھی؟ سحر نے اس کے ڈمپل کو گھور کر دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، کیا تمہیں پسند نہیں؟ اس کی کمر پر گرفت جماتے اس کو اپنے سینے پر کھینچتے ہوئے شازی نے سرگوشی کی۔ شازر، سحر نے کسمساتے ہوئے دور ہونا چاہا۔ جواب دو، اپنی گرفت مزید سخت کرتے شازر بزید ہوا۔ جی، سحر نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زر مجھے جانا ہے۔ سحر نے اس کو خود سے الگ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کب تک یہ دوریاں برقرار رہیں گی؟ شازر اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، میں دادوں سے جلد ہی رخصتی کی بات کرنے والا ہوں۔ اب جاؤ، کل اچھے سے تیاری کر کے کلاس میں آنا۔ اگر ٹھیک سے پریزنٹ نہ کیا تو دوبارہ سزا ملے گی۔ شازر اس کا گال تھپ تھپاتے پیشانی چوم کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سحر اپنی جان بچ جانے پر لمحے میں اس کے کمرے سے فرار ہوئی تھی۔ آ جائے مس سحر، پریزنٹیشن سٹارٹ کریں۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا، اٹینڈنس لی، پھر سحر کو سٹیج پر آنے کا بولا۔ سحر نے دانت پیستے ہوئے اپنے ظالم شوہر کو دیکھا تھا، جس سے اس پر ذرا رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر کھڑی ہوتی انگلیاں چٹ کھانے لگی۔ ساری کلاس شازر کے ڈر سے خاموش بیٹھی تھی۔ مس سحر، کم ہیئر۔ شازی نے اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے اسٹیج پر بلایا تھا۔ کل ہی اس کو ایک اسٹوڈنٹ سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ کتنی لو کانفیڈنس ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ سحر کی ہمدردی میں اسپیشل اس کے پاس جا کر اسے بتا کر آتی تھی، جبکہ وہ تھوڑی جانتا تھا کہ اس کے پروفیسر سحر کی رگ رگ سے واقف ہے۔ آج وہ اس کا کانفیڈنس ہر حال میں بحال کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہی اسے سختی سے اسٹیج پر بلا رہا تھا۔ جی سر۔ اس کی سنجیدگی پر وہ لرزتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھتی وہاں کھڑی ہو چکی تھی۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ اس کو خاموشی سے اسٹیج پر کھڑا دیکھ کر وہ دانت پیس کر بولا۔ اس نے سحر سے اتنا نکما ہونے کی امید بھی نہیں کی تھی کہ وہ سچ میں پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ میٹرک اور انٹر بھی اس نے مشکل سے پاس کیے تھے، پر شازر کی محنت کی وجہ سے وہ اسے گریڈ 8 کے ساتھ پاس کروا چکا تھا، لیکن یونیورسٹی میں آ کر اس کے حالات مزید برے تھے۔ جی، وہ لرزتی آواز میں بولتی بورڈ کی طرف رخ کر کے، اور پھر زندگی میں پہلی بار اس نے پریزنٹیشن دیتے سب کو حیران کر دیا تھا۔ وہ بیچ میں رک جاتی تھی، پھر شازر کی طرف دیکھتی، وہ سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ وہ دوبارہ شروع کر دیتی۔ اس طرح بیچ بیچ میں رکتے اس نے اپنی پریزنٹیشن دی، لیکن سب کو سارے پوائنٹس اچھے سے سمجھ آ گئے تھے۔ وہ خود پر حیران تھی کہ اس نے پریزنٹ کر کیسے دیا۔ شاید کل کا شاویز اور شازر کا دیا کانفیڈنس تھا۔ ویری گڈ، کیپ اٹ اپ، شازر نے اس کو کمپلیمنٹ دیا، جس پر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مس سحر، میرے آفس میں آئے، وہ کہتا اپنا موبائل اٹھاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سحر بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی۔ تو بتاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ اس کے اندر داخل ہوتے دروازے کو لاک لگاتے شازر نے اس کو ٹیبل پر بٹھاتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھے۔ کس بات کی سزا زر؟ سحر نے حیران ہوتے پوچھا۔ وہ تو خوشی خوشی آئی تھی کہ اس نے پریزنٹیشن اچھی دی ہے، اب کوئی انعام ملے گا، لیکن یہاں تو وہ سزا کی بات کرتے۔ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ تم نے پریزنٹیشن اچھی نہیں دی، اس بات کی سزا؟ اس کو خود کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھتے پا کر شازر نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تو سحر پلکیں جھکا گئی۔ لیکن وہاں تو آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا زر۔ سحر روحانسی ہو گئی۔ کیا تھا، لیکن وہ سب اسٹوڈنٹس کی وجہ سے۔ شازر اس کے دوپٹے کی پن کھولتے دوپٹہ چیئر پر رکھتا۔ مطلب؟ سحر حیران ہوئی۔ مطلب کہ تم نے کوشش کی اور پریزنٹ کیا۔ اسی طرح اگر باقی اسٹوڈنٹس جو ڈر رہے ہوں گے وہ کوشش تو کریں گے، لیکن مجھے تمہاری پریزنٹیشن بالکل پسند نہیں آئی۔ شازر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے نظریں چرانا نہایت مشکل کام تھا۔
شازی نے تھوک نکلتے اپنا حلق تر کیا۔ پر اچھی تو دی تھی، سیر پیچھے کھسکتے منمنائی۔ بالکل اچھی نہیں تھی، جتنا تم اٹک رہی تھی دل کرا تھا تمہارے ہونٹوں کو وہیں قید کر لوں۔ شازر روب سے کہتے اس کی کمر پر گرفت جماتے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ شازر کو اس کے آنسو جب اپنے چہرے پر محسوس ہوئے تو وہ بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا جانم؟ شازر اس کے آنسو لبوں سے چنتے ہوئے سوال کر چکا۔ ایک تو میں نے پریزنٹیشن دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں آئی اور مجھے سزا بھی دے رہے ہیں۔ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا، اب میں دوبارہ یوں نہیں آؤں گی ہی نہیں۔ سحر نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا تو شازر نے ایک بار پھر اس پر اپنا تسلط جمایا۔ اب بتاؤ کہاں سے یہ تمہیں سزا لگ رہی ہے جانا؟ اس کو گہری سانس بھرتے دیکھ شازر نے اس کے کان میں سرگوشے کی۔ I hate you۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس نے روتے ہوئے کہا بٹ I love you۔ اور یہ رہا تمہارا گفٹ جانب۔ اس کے سامنے پیزے کا باکس کرتے شازی نے مسکرا کر کہا تو وہ چہک اٹھی۔ سب کچھ بھولتے پیزے سے انصاف کرنے لگی اور شازر اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ نہ میری بچی، بس تو چپ کر جا۔ اسمارا میری جان، تجھے اتنا تیز بخار ہے؟ وہ اسے اپنے گلے لگاتی ہوئی بولی۔ دادو آپ پاس نہیں تھی نا، اس لیے ہی ہو گیا، اب آپ آ گئی ہیں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگتی رو دی۔ بس چپ کر ادھر لیٹ، دوائی کھائی ہے تو نے؟ اس کو بستر پر لٹاتی ہوئی بولی۔ اسمارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے کل سے بخار تھا، 2 دن سے وہ آفس نہیں گئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے بخار میں اس کی ماں اس کی پٹیاں کرتی، اس کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ اس کے والد نے تو کبھی اس کی ماں کے ہوتے ہوئے نہیں پوچھا تھا، اب تو پھر وہ اکیلی تھی۔ بس یہی سوچ کر اس کا بخار ٹھیک نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جانے کیسے دادی اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی، وہ نہیں جانتی تھی۔ گھر کا دروازہ لاک کر لے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ ندا بیگم اس کو دودھ کے ساتھ دوائی کھلاتے ہوئے، انہوں نے اسے آرام کرنے دیا تھا، پر جب اس کی طبیعت سنبھلی اس کو دروازہ لاک کرنے کا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اسمارا نے حیرت سے پوچھا تو دروازہ لاک کر لے، میں آتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر کھڑی ہوتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اسمارا خاموشی سے دروازہ لگا کر واپس آ گئی۔ وہ جب آج آفس سے واپس آئی تو تھوڑی طبیعت اس کی خراب تھی، وہ لیٹ گئی۔ اس کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ اس نے صبح ہوتے ہی آفس میں کال کر کے اپنے نہ آنے کا بتایا تو مینیجر نے اس کو بے فکر کر دیا۔ وہ سارا دن سوتی رہی، بخار مزید بڑھ گیا، پھر اگلے دن بھی اسے مجبوراً چھٹی کرنی پڑی تھی۔ آج تھوڑی بہتر تھی لیکن اتنی نہیں کہ آفس جا سکتی۔ اس کے کولیگز گھر سے ہو کر گئے تھے، اس کو آج کا دن بھی ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ اس نے خود بھی یہی سوچا تھا۔ ابھی وہ بستر میں لیٹی تھی کہ باہر بیل بجی۔ اس نے جب جا کر دیکھا تو سامنے ندا بیگم تھی۔ ان کو دیکھتے ہی وہ روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ ان کو سامنے دیکھتے سارے زخم تازے ہوئے اور اس نے اپنے دکھ سارے ان کو بتا دیے۔ ندا بیگم ان سے ملنے آئی تھی، جب اپنے بیٹے کے بنگلے پر گئیں تو گارڈز نے ان کو اسمارا کا پتہ دیا تو وہ یہاں آ گئی۔ انہیں اپنے بیٹے پر خوب غصہ تھا لیکن وہ سوچ چکی تھی انہیں کیا کرنا ہے۔ شاویز تجھے میری قسم ہے تو نہ نہیں کرے گا، صفیہ بیگم نے شاویز کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ شاویز نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کس بات کی نہ؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ شاویز میں نے اپنی دوست سے وعدہ کیا ہے کہ تو اس کی پوتی سے آج ہی نکاح کرے گا، تجھے میری قسم ہے، میرے وعدے کی لاج رکھ لے۔ صفیہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی شاویز ویسے بالکل نہیں مانے گا، شادی کے لیے اب موقع دیکھ کر چوکا لگا رہی تھی۔ لیکن دادو میں شادی ایسے کیسے کر لوں، اور لڑکی بھی نہیں دکھائی آپ نے مجھے؟ شاویز منہ بنا کر بولا۔ بس شاویز آگے کچھ نہیں، میں تمہیں یہ حکم دے رہی ہوں، تو آج ہی شام کو نکاح کرے گا تو بس کرے گا۔ وہ کہہ کر اٹھتی چلی گئی۔ شاویز بت بنا رہ گیا۔ اس کی دادو کو ہو کیا گیا تھا؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے پاس واحد حل شازر ہی تھا۔ اتنی اچانک شادی، خیالوں کی پرچھائی، ہر وہ ڈری سہمی سی لڑکی آئی تھی، لیکن اسے اپنی دادی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ان کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، تب سے ان دونوں کو دادی نے ہی پالا تھا، سنبھالا تھا۔ وہ ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شازر سے رابطہ کیا۔ شازر نے اسے تسلی دیتے گھر آ کر دادوں سے بات کی، جنہوں نے اسے کہا تھا اگر شاویز شادی نہیں کرے گا تو اسے کرنی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی دوست سے وعدہ کر چکی تھی
اور شاویز کو چاروں ناچار ماننا ہی پڑا تھا، لیکن اس لڑکی کی بینڈ بجانے کا وہ مکمل ارادہ کر چکا تھا جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ تو فکر مت کر ندا، میں بیٹی لے کر جا رہی ہوں اور بیٹی ہی بنا کر رکھوں گی۔ وہ ندا بیگم کے گلے لگتی بولی، بہت شکریہ تیرا، تو نے بہت بڑا احسان کر دیا میرے سر۔ وہ مشکور نظروں سے صفیہ بیگم کو دیکھتی بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ صفیہ بیگم کے پاس آئی، اپنی پریشانی لے کر گئی تھی، لیکن ان کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہ ان کی بچپن کی سہیلی تھی، سمجھ سکتی تھی ان کا دکھ۔ جب تک وہ لا علم تھی تب تک تھی، لیکن اب جب انہیں پتا تھا تو وہ آج کے زمانے میں اپنی پوتی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان کی زندگی کا کیا بھروسہ تھا؟ صفیہ بیگم نے ان کی پریشانی کا حل بچی کی شادی بتایا تھا اور ساتھ ہی شاویز کے لیے اس کا ہاتھ بھی مانگا، اور ندا بیگم نے بنا کسی دیری کے ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسمارا کی شادی ہو جائے۔ وہ بہت معصوم تھی، چاہے وہ آفس میں جاب کرتی، لیکن پھر بھی وہ زمانے کی اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف نہیں تھی۔ اور پھر صفیہ بیگم اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ گھر آتی اسمارا کو اسمارا اسماعیل سے اسمارا شاویز کے عہدے پر فائز کر چکی تھی۔ نکاح نامے پر اسمارا کا نام پڑھتے شاویز چونکا تھا، لیکن پھر سر جھٹک گیا، اور کون سا، کسی ایک کا نام ہی اسمارا ہے۔ ادھر اسمارا کو ندا بیگم نے اپنی منواتیں تیار کرتے نکاح کرنے کی قسم دی تھی، اور وہ اپنی دادی کی قسم پر بے بسی کی تصویر بنتی مان گئی۔ اس کے ہاں کرتے ہی ندا بیگم نے صفیہ بیگم کو گھر آنے کا کہہ دیا۔ اس نے نام پڑھنے کی طرف غور ہی نہیں کیا، وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن ہو گئی۔ اسمارا، گھونگھٹ ہٹاتے سامنے اسمارا کو دیکھتے وہ چونک گیا۔ سر، اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسمارا بھی حیران رہ گئی۔ تم ندا دادو کی پوتی ہو؟ شاویز نے گویا خود کے الفاظ پر اس کی یقین دہانی چاہی تھی۔ اور آپ صفیہ دادو کے پوتے؟ اس بات میں سر ہلاتے اسمارا نے بھی تصدیق چاہی۔ شاویز حیران ہوتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ قسمت نے اس فیصلے پر وہ خوش ہو یا کیا کرے۔ ڈریسنگ روم میں آپ کے کپڑے ہوں گے، جائیں چینج کر لیں۔ شاویز نے اس کو انکمفرٹیبل دیکھا تو کہا۔ اسمارا اس کی آنکھوں میں خمار دیکھتی جلدی سے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس کو بنا چینج کیے ہی ڈرائنگ روم سے باہر آتے دیکھ حیران ہوا۔ وہ آپ سحر کو بلا دیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کی آج چہکتی ہوئی سحر کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کیوں گڑیا کو کیوں بلانا ہے؟ شاویز نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ وہ میری زپ اٹک گئی ہے، کھل نہیں رہی۔ شاویز کو ڈھیٹ بنے وہیں کھڑے دیکھ کر اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ شاویز 2 قدم آگے بڑھا۔ نہیں۔ اسمارا نے 2 قدم پیچھے لیے۔ کیوں نہیں؟ شاویز نے اس کو گھوری سے نوازا تو اسمارا خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد شرم سے سرخ پڑتی اسمارا کو گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ دونوں کے کپڑے تبدیل ہو چکے تھے۔ اسمارا رخ پلٹتی تکیے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کو شرماتے دیکھ شاویز کہا لگاتا اس کے قریب ہی جمپ لگا کر لیٹ۔ شاویز اس کا رخ موڑ کر اپنے کندھے پر لٹاتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اسمارا نے سرخ پڑتی اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اگلی صبح روشن تھی۔ آج اسمارا اور شاویز کا ولیمہ تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ صفیہ بیگم کی خواہش پر شاذر اور سحر کا بھی ولیمہ اور رخصتی تھی۔ ولیمہ بہت خوبصورتی سے انجام پایا۔ اسمارا کے دادو بھی شامل ہوئی۔ کل شاویز اور سحر کو اسلام آباد جانا تھا میٹنگ کے لیے، اس لیے ہی اسمارا آج ندا بی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ صبح وہیں سے شاویز نے اسے لینا تھا جہاں سے انہوں نے اسلام آباد کے لیے جانا تھا۔ سحر، شازی نے اسے روایتی دلہن کی طرح بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھی دادو کے کہنے اپنے دوستوں کے بیچ سے اٹھتا اپنے روم میں آیا۔ جب اس نے حیرت سے اسے گھونگھٹ اوڑھ کر بیڈ پر بیٹھے دیکھا، شازر نے آگے بڑھتے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ سامنے سحر کو اپنے لیے سج دھج کر بیٹھا دیکھتے حیران ہوا۔ دل میں کہیں خوشی بھی تھی پر وہ حیران بھی ہوا تھا۔ جی میں، کیوں آپ کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ وہ اپنی آنکھیں بڑی کرتی بولی تو شازر ہوش میں آیا۔ سحر، کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیوں کسی اور کو سوچوں گا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے بھی نہیں۔ سحر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو سوچ سکتا ہوں نا۔ شازی نے آگے ہوتے اس کے سر سے دوپٹہ الگ کیا۔ سحر گھبرائی۔ زر،
شاذر اس کے رخسار پر لب رکھے تو اس نے لرز کر اسے مخاطب کیا، زر کی جان۔ شاذر نے اس کے کان کی لو سہلائی، زر میری منہ دکھائی۔ سحر نے بمشکل خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ لپسٹک سے مزین لبوں نے حرکت کی تو شاذر خود پر ضبط کھو بیٹھا، ان کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ منہ دکھائی کیوں چاہیے؟ شاذر نے پیچھے ہوتے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی بکھرتی ہوئی سانسوں کو دیکھا۔ کیا مطلب کیوں چاہیے؟ زر یہ میرا حق ہے، اگر آپ نے نہیں دی تو دادوں کو بتاؤں گی۔ سحر نے آنکھوں میں آنسو لیے شاذر کو دھمکایا۔ وہ اس کے لیے منہ دکھائی نہیں لیا، یہ سحر کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب اس کی کلائی سے چوڑیاں اترتے زر نے اسے وائٹ گولڈ کا ایک خوبصورت سا بریسلٹ پہنایا۔ وہ چہکتی ہوئی شاذر کے گلے لگی۔ پسند آیا؟ شاذر نے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ وہ بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلا گئی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے شاذر نے اس کے جیولری سائڈ ڈرار میں رکھے تھے، اسے جانے کا بولا۔ وہ اس کی اجازت ملتے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ شاذر بھی فریش ہوتے واپس بیڈ پر آ گیا۔ وہ جب باہر آئی تو اپنے لیے سونے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ بیڈ پر تو شاذر پھیل کر لیٹا ہوا تھا، وہ کہاں سوتی۔ ادھر آ جاؤ سحر، میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی اشارہ کرتے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاذر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے پر لٹایا۔ زر، وہ منمنائی جب شاذر نے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ کچھ نہیں کر رہا، ریلیکس۔ اس کو پینک ہوتے دیکھ اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے اسے ریلیکس کیا۔ اس کی جان ہوا تب ہونے لگی جب شاذر کا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا۔ اس نے کچھ وقت تو مزاحمت کی پر پھر خاموش ہو گئی۔ خاموش کمرے میں وہ دونوں کی سرگوشیاں گونجنے لگی۔ شاذر کے چھوڑنے پر اس کے سینے پر سر رکھتے وہ چھوٹی چھوٹی سانسیں بھرنے لگی۔ شاذر تھوڑا سا جھکتے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے خود بھی نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ شاہ آپ نہیں چلیں گے؟ وہ جو یونٹ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی آئینے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں جانم، 2 دن کے لیے شاویز نہیں ہے تو اب میں 2 دن آفس جاؤں گا، لیکن تمہیں چھوڑنے اور لینے میں ہی آیا کروں گا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ، وہ آئینے سے اسے بیڈ پر نیم دراز دیکھتے بولے۔ شاذر نے ہنکارا بھرا۔ شاہ آپ نہیں جا رہے یونی تو میں بھی نہ جاؤں، پلیز پلیز۔ اس نے روحان سی چہرہ بناتے منت کی۔ نو جانم، یونی جانا ہے، میں خود لینے بھی آؤں گا اور چھوڑنے بھی۔ شاذر نے اس کے قریب جاتے پیشانی چومی۔ زر، آپ میرے پکے والے دشمن ہیں۔ سحر نے پاؤں پٹکے۔ ابھی کہاں دشمنی نکالی ہے جانم، رات کو صحیح سے بتاؤں گا۔ شاذر سرگوشی کرتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ سحر کا سر جھک گیا تھا۔ اب چلو ورنہ پھر میرا خود پر سے ضبط ختم ہو جائے گا۔ شاذر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلا۔ سحر بھی شرمائی گھبرائی سی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ ہاں تو بتاؤ تم دونوں اس سڑک پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کر رہے، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈالو ان کو لاک اپ میں، اس نے ڈنڈا سامنے ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ہم سچ میں کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ جیل نہیں جانا چاہتے تھے۔ مسز اسمارا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ شاویز اس کے آگے بڑھنے پر ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچتا اس پر دبی آواز میں غرایا۔ سر، آپ خاموش رہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا آدھی رات کو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ رکھیں اور پھر واپسی اسی روڈ سے کریں جو سنسان ہے؟ وہ دانت پیس کر بولے۔ شاویز واقعی ہی خاموش ہو گیا، لیکن غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی جانتا تھا کہ اس روڈ کو مشکوک قرار دیا گیا ہے، وہاں سے جو بھی گزرتا ہے پولیس اسے حوالات میں بند کر دیتی ہے۔ ان کو بھی پولیس نے روک لیا تھا۔ جب ان کو تھانے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ لاہور سے میٹنگ کے لیے آئے تھے، لیکن شاید وہ کوئی نیا انسپیکٹر تھا جو شاویز شاہ کو جانتا نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یا تو ثابت کرو کہ تم دونوں محرم ہو یا لاک اپ میں بند رہو۔ شاویز کسی کو بلوا لیتا، لیکن اس کا فون بھی ابھی ان لوگوں نے لے لیا تھا۔ لیکن فون دینے سے پہلے وہ شاذر کو ساری صورتحال بتا چکا تھا، جس نے وہاں رہتے اپنے دوست کو ان دونوں کا نکاح نامہ بھیج دے، اس کو پولیس اسٹیشن جانے کا کہا۔ اس کو پہنچنے میں تھوڑا وقت تھا۔ شاویز چاہتا تو منٹوں میں ان سب کو سیدھا کر دیتا، پر پھر اسمارا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا۔
تھوڑی ہی دیر میں شاذر کا دوست آ گیا، اس کے ساتھ ایک وکیل بھی تھا۔ سارا پروسیس کرتے انہیں 2 گھنٹے گزر گئے، تب جا کر انہیں چھوڑا گیا۔ شاویز ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے اسمارا کو لیے اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ اسمارا روم میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ہوٹل واپس پہنچتے وہ اسمارا کو چھوڑ کر کہیں جانے والا تھا جب اسمارا کو پول کی طرف جاتے دیکھ کر بولا۔ وہ بنا اسے سنے پول کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن چلتی ہوئی پول کے پاس پہنچی تھی اور اب اس شدید سردی میں پول کے ٹھنڈے پانی میں بے دہانی سے گر چکی تھی۔ شاویز جو اس کو بنا اپنی بات سنے آگے جاتے دیکھ رہا تھا، واپس پلٹ گیا جب وہ دھڑام کی آواز ساتھ اسمارا کی چیخ سنائی دی۔ اسمارا! وہ اسے پکارتا پول کی طرف بھاگا۔ اس کو شاید تیرنا نہیں آتا تھا۔ ٹھنڈے یخ پانی میں وہ سن ہو گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اتنے ٹھنڈے پانی میں گرتے وہ بے ہوش ہوتی ڈوبتی جا رہی تھی۔ جب شاویز ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا، پول میں کودتا، اس کو باہر نکالتے اپنی گود میں اٹھاتے اپنے روم کی طرف بھاگا۔ اسمارا ویک اپ! وہ اس کے ہاتھ پیر مسل رہا تھا جو شدید ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ تم ایسے ہوش میں نہیں آؤ گے، اپنے انداز میں تمہارے ہوش ٹھکانے لانے پڑیں گے۔ اس کو ہوش میں نہ آتے دیکھ وہ سرگوشی کرتا اس پر جھکتے اس کو اپنی شدت سے آشنا کروا گیا۔ اسمارا! اس نے پیچھے ہوتے اسے دیکھا۔ اس کا بدن ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا لیکن وہ ہوش میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ گیٹ اپ سلیکل! وہ اس کی گال تھپ تھپاتے غصے سے دھاڑا۔ اچانک اس کی نظر اس کے گیلے لباس پر پڑی تو جلدی سے الماری کی طرف بڑھتے وہاں سے وائٹ ہوڈی اور ٹراؤزر نکالتے روم کی لائٹس آف کرتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے تھوک نگلتے اسے چینج کروایا تھا، پھر اس کو بیڈ کے دوسری طرف لٹایا جہاں بیڈ سوکھا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ شاویز خود اس کے ساتھ لیٹتا اس پر جھکا تھا اور پھر وہ اس کو اپنی شدتوں سے روشناس کرواتے اس کے ہوش و حواس کو اپنے قابو میں لے گیا تھا۔ اس نے شاذر کے سینے سے سر اٹھاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ جی؟ شاذر نے ویسے ہی لیٹتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے اسمارا آپی کا بیبی آنے والا ہے؟ وہ کتنا کیوٹ ہوگا نا، میں اسے پکڑوں گی، اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ ایکسائٹیڈ سی بولی۔ لیکن جانم، بیبی کو تو اپنی ماما چاہیے ہوتی ہے۔ شاذر اس کو بیڈ پر لٹاتے اس کی گردن پر بیئرڈ رگڑتے ہوئے بولا۔ سحر کو گدگدی ہوئی تو وہ کھلکھلائی۔ پھر ہم اپنا بیبی لے آتے ہیں نا؟ وہ نظریں جھکا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی۔ بڑی جلدی ہے تمہیں بیبی کی؟ اس نے سحر کی گردن سے چہرہ نکالتے گھور کر دیکھا۔ پلیز نا، اس نے التجا کی۔ جب تک تمہاری یونیورسٹی ختم نہیں ہو جاتی سوچنا بھی مت اس بارے میں، شاذر حتمی لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ وہ روحانسی ہوتی اس کے بال نوچنے لگی۔ اسے لگا تھا اس بہانے کی وجہ سے وہ پڑھائی سے بچ جائے گی، پر یہ بھی ناکام ہو گیا۔ شاذر نے اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے اسے خود میں گم کیا۔ کچھ دن پہلے ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ اسمارا اور شاویز ماما بابا بننے والے۔ تب سے ہی وہ سب ایکسائٹیڈ تھے بیبی کو لے کر۔ شاویز نے آتے ہی پولیس اسٹیشن کی ساری ردات اپنی دادی اور شاذر اور سحر کو سنائی تھی، جس پر سحر کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد جب اسمارا کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی تو سحر اور دادو دونوں اسے ہاسپٹل لے گئے۔ انہیں وہاں ہی یہ خوشخبری ملی۔ سب کے ہی پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ندا بیگم کو یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اسمارا کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازتے وہ اس کے پاس سے چکر بھی لگا کر گئی۔ وہ سبھی اپنی اپنی روٹین پر آگے تھے۔ شاذر اور سحر اکٹھے یونی جاتے اور آتے تھے، اسی طرح شاویز اور اسمارا بھی اکٹھے ہی آفس جاتے اور آتے۔ اسمارا کو شاویز نے منع کیا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں گھر میں بور ہو جاؤں گی، مجھے آفس جانے کی عادت ہے۔ شاویز خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی اس سے اور کیا چاہیے تھا۔ شاویز تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ آج شاہ ہاؤس میں کھڑی تھی، سب کے سامنے اسے اپنا حساب مانگ رہی تھی۔ کیسا؟ کیا کر دیا میں نے؟ شاویز نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شاویز، اور تم نے اس سے شادی کر لی جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے۔ وہ نفرت سے اسمارا کو دیکھتی بولی۔ کون سی محبت؟ تمہیں صرف میرے پیسے سے محبت تھی اور تم اپنے باپ کے کہنے پر میرے پاس آئی تھی تاکہ ہماری دولت ہتھیا سکو۔ اور رہی بات اس کی اوقات کی تو اس کا نام اسمارا شاویز شاہ ہے۔
یہیں سے اندازہ لگا لو اس کے کیا اوقات ہوگی۔ شاویز نے اس کا سچ سامنے رکھتے اسمارا کو اپنے برابر کھڑے کرتے دہاڑتے ہوئے کہا، نہیں شاویز، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ چٹاخ! وہ بھی بول رہی تھی کہ اسمارا شاویز کو پیچھے کرتی اس کے سامنے آتی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ چکی تھی۔ خبردار دوبارہ شاویز کا نام لیا تو وہ میرا شوہر ہے، آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کا نام بھی لیا تو تمہیں جیل میں بند کروا دوں گی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آئی بڑی میری اوقات دکھانے والی، خود کی اوقات پتہ بھی ہے تمہیں مس چھمک چھلو؟ وہ اس پر غر آئی۔ اسمارا دوبارہ اس کا منہ نوچنے کو بڑی تھی جب شاویز نے اس کے پیچھے سے اپنا حصار باندھا۔ بس میری شیرنی بس، شاویز اس کو دونوں کندھوں سے جکڑتے سرگوشی میں بولا۔ شاذر، سحر اور دادو نے دبی دبی مسکراہٹ سے سنبل کا چہرہ دیکھا جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس کو شاویز کے حصار میں دیکھتی سنبل کے چہرے پر جلن کے آثار بڑے تھے۔ سن لیا میری بیوی نے جو کہا، اب نکلو یہاں سے۔ شاویز اس کو بولتا اسمارا کو باہوں میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کو ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے منع کر رکھا تھا۔ واہ میری خوبصورت بیوی، آج تو کمال کر دیا تم نے۔ شاویز اس کو بیڈ پر لٹاتے اس کے رخسار چومتا ہوا بولا، ہاں تو آپ نے ہی کہا تھا آئندہ میں حق پر ہوتے ہوئے بالکل خاموش نہ رہوں، تو آپ پر بھی صرف اور صرف میرا حق ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا جی۔ شاویز احتیاط سے اس کے اوپر ہوتا اس کی پیشانی چوم کر بولا، ہاں جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ چلو پھر مجھے بھی اچھے سے میرا حق دو، وہ معنی خیزی سے بولتا مکمل احتیاط کے ساتھ اس پر جھکا۔ شاویز وہ کچھ کہتی کہ شاویز اسے خاموش کرواتے اپنی دنیا سے روشناس کروانے لگا، جہاں وہ بھی خود کو دنیا کی حسین ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ 4 سال کے بعد میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں تو اس کے پیچھے میرے شوہر کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ہی مجھے کانفیڈنس دیا، آگے بڑھنا سکھایا۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ سپیچ دے رہی تھی۔ شاذر اس کو واقعی بدل دیا تھا اس نے، اب اس کی ہر بات میں کانفیڈنس جھلکتا۔ شاذر کا ساتھ اسے کہاں سے کہاں لے آیا۔ وہ شاذر کے ساتھ آفس بھی جانے لگی ڈگری مکمل ہونے کے بعد۔ شاذر، شاویز، اسمارا اور رائم، اسمارا شاویز کا بیٹا، اس کی سپیچ سن رہے تھے۔ ویلڈن آنی۔ سحر کے قریب آنے پر 1.5 سالہ رائم نے اس کو ویلڈن کہا۔ تھینک یو آنی کے گڈے۔ سحر اس کو اٹھاتی اس کے گال چوم چکی تھی۔ او ہو، ہماری چیمپئن کو ایوارڈ ملا ہے۔ شاویز نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ شاوی بھائی، یہ آپ سب کی وجہ سے ممکن ہوا، سحر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہر نے محبت سے اسے دیکھا۔ ہماری وجہ سے یا بھائی کی وجہ سے؟ شاویز آبرو اچکا کر بولا تو اسمارا نے اسے گھور کر دیکھا جو بے فضول سحر کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس وقت پارٹی میں تھے جہاں سحر کو ایوارڈ ملا تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ ان گزرے 4 سالوں میں جہاں رائم کو ان کی محبتیں ملی تھی، وہیں 3 سال پہلے ندا بیگم اور 1 سال پہلے صفیہ بیگم دونوں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ لوگ کئی دن تک غم میں رہے تھے، لیکن جانے والے کو کوئی نہیں روک پاتا۔ ان کی زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنے ڈگر پر آ رہی تھی۔ رائم کی ہنسی اور کھلکھلاہٹیں جب شاہ ہاؤس میں گونجتی تو وہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوتے، اپنا غم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح بھول جاتے تھے۔ سب کی وجہ سے سحر نے کہا تو شاویز کا کہا گونجا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے وہ گھر پہنچے تو پھر آج ہمیں اپنے بیبی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ شاذر اس کے فریش ہو کر باہر آتے ہی بیڈ پر اس کے برابر لیٹتے بولا۔ وہ لوگ ایونٹ سے واپس شاذر کے فلیٹ میں آئے تھے، جبکہ شاویز لوگ ڈنر کرنے چلے گئے۔ زر، وہ شرم سے دوہری ہوئی، کیا زر؟ ہاں، تمہیں بیبی نہیں چاہیے؟ شاذر اس کو بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا، چاہیے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تو پھر؟ شاذر نے گھور کر دیکھتے اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رب کیا۔ تو آپ یہ سب نہ بولے نا، مجھے شرم آتی ہے، وہ کہتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کی بات پر شاذر کا کہا گونجا۔ شرم تو ابھی آئے گی جانم، شاذر نے معنی خیزی سے کہا۔ زر، سحر دبی دبی آواز میں چلائی، نہیں، کچھ کہہ چلو، ہم خاموشی سے تمہارے ارادے پر عمل کرتے، بولنے سے کیا ہوگا؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اس پر جھکا تھا اور پھر اس کو خود میں گم کر گیا۔ چاروں اپنی اپنی زندگی میں مگن خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔